علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے۔ چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے بھی۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ور بحرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاکن مرا،
اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا. یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا ہے.